ناظرین، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ساری جو پاکستانی سیاست ہے اس وقت لاہور کے اندر موجود ہے. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی لاہور کے اندر موجود ہیں. آج ان کی ملاقات چودھری غلام حسین صاحب سے ہوئی ہے. تو چودھری صاحب، ابھی آپ نے جو ایک سوال بھی کیا فواد چودھری صاحب کے ساتھ کہ وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے کیا وہ فار آل پریکٹیکل پرپسز ختم ہو گئے ہیں، جو حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، جواب دے دیا ہے، تو کیا کہنا تھا ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا آپ کے ساتھ گفتگو میں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ صدر صاحب نے ان میں سے کسی کو نہیں تھا بلایا. اسحاق ڈار صاحب نے بھی خود ہی اپنا پریزیڈنٹ صاحب سے ٹائم لیا تھا اور وہ ملتے رہے ہیں. بالکل، وہ لیکن وہ الٹ بتا رہے تھے کہ جی ایز ایف کے جی پریزیڈنٹ صاحب نے جان بلایا، وہ منتیں کر رہے تھے. یہ امپریشن میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ہی کیم آن ہز اون ریکویسٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو کل دو وزراء ملے تھے، یہ کوئی قانون سازی تھی، اس کے اوپر کافی پرابلم تھا اور صدر صاحب کا وہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس ایشو پر وہ ان کو بلایا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ سیاسی مذاکرات نہیں تھے. تیسری بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہوئے ہیں صدر صاحب کے اسحاق ڈار سے اور باقیوں سے، ان کا اس وقت تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن مذاکرات ٹوٹے نہیں ہیں، یعنی کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی وقت بھی دوبارہ ہو سکتی ہے. لیکن فی الحال پی ڈی ایم جو ہے کسی شکل میں الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ الٹی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم اس کے بعد ایک سال فضل الرحمان کا جو بیان ہے، صلاح اللہ کا دوسرے چوتھوں. تو اب جو میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں خاور گھمن صاحب، کہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں جو صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی، ملک کو جو 4 بڑے مسائل ہیں اس وقت، نمبر 1 انسانی حقوق کی بدترین پامالی، کسی کا قتل، کسی کو ننگا، کسی کو پنگا، کسی کو کچھ، ان ایشوز کے اوپر. 1 ہیومن رائٹس سچویشن ان پاکستان. نمبر 2 اکانومی آف پاکستان. جی. نمبر 3 پولیٹیکل اسٹیبلٹی آف پاکستان. جی. اور نمبر 4 پاکستان میں ڈاکہ، چوری، بے ایمانی، بدعنوانی، بدماشی، اس کو جو رواج دے دیا گیا ہے، ان 4 ایشوز کے اوپر صدر صاحب کہتے ہیں میں ایک غیر معمولی انیشیٹو لینے والا ہوں. ان کے ذرائع کے مطابق اس کی وہ شکل و صورت بنا لی ہے. انہوں نے خود اس کا اعلان کر کے قوم کے سامنے لائیں گے. انہوں نے کہا میرا یہاں بیٹھ کے یعنی جس طرح ہم نے پچھلے شو میں جب ان کے ساتھ بات کی، کبھی لوگ تاڑی ایمانداری چٹن جی کوئی گل ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ادھر پروٹوکول اور صدر کے عہدے کا صرف بیٹھا میں نہیں کروں گا، میں باقاعدہ انیشیٹو لے رہا ہوں. اور وہ قوم اور ملک جو ہے انتظار کرے اور سب دنگ رہ جائیں گے. ان 4 ایشوز کے اوپر ڈیفینیٹلی میں اپنا اقدامات کروں گا. آخری بات ان کا یہ، ان کے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کا جو فیصلے کی قوت ہے اس کو ہم کئی دفعہ ڈاؤٹ کرتے ہیں بڑے، لیکن ان کے فیصلوں نے ان کو سیاسی طور پر کافی اوپر لے گئے ہیں. لہذا ہم ان کو کسی اقدام سے منع نہیں کر سکتے، سیاسی اسٹریٹجی کہ وہ اسمبلیاں توڑیں یا نہ توڑیں. وہ جو کر رہے ہیں لیٹ ہم ڈو. تو آپ نے کوئی سوال اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو پوچھیں. نہیں، کافی آپ نے سیر حاصل اس کے اوپر روشنی ڈال دی ہے. ظاہر ہے وہ سپریم آرمڈ فورسز کے فیڈریشن کے ہیڈ ہیں، پاکستان کی یونٹی کے سمبل ہیں. تو اس حوالے سے وہ کوئی بھی انیشیٹو لیں گے، کسی بھی شکل کے اندر لیں گے، وہ اہمیت رکھے گا. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو سب پارلیمانی نظام حکومت ہے، ان کے انیشیٹو کو اگر نیچے بیٹھی ہوئی حکومت سیریس نہیں لے گی تو پھر وہ انیشیٹو وہی ہوگا کہ جو گفتن تندن جو بھی ایک محاورہ ہے اس حوالے سے. نہیں، وہ ایک آپ ویو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو میرے پاس اختیار، اقتدار یا جتنا بھی ہے، میں نے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ، اور ویسے آپ بھی ایگری کریں گے کہ 3 مہینے جو گزرے ہیں کہ ساری چیزیں تو صدر صاحب کے ارد گرد گھوم رہی ہیں نا.